नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 और इसके साथ नबी पाक साहिबे लोलाक प्यारे आका मौला की एक हदीस पाक आपके सामने तलावत की गई है। इन दोनों चीज़ों से आज का जो मौजू वो आपके सामने वाज़ेह हो गया होगा कि आज किस मौजू पर हम एक गुफ्तगू करेंगे और समाअत करेंगे। वो मौजू है ख़त्म नबूवत का। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये इस्लाम का एक बुनियादी अकीदा है और हर कै में समझते हैं क्या होता है? जिसका जी जाता है वो ख़त्म नबूवत पर डाका मारता है और अपनी इल्म के जोर वहां लगाता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो। चीफ नहीं, चीफ। ये चीफ हरकतें की जा रही हैं। तो इस हवाले से मिंबर और मेहराब की ये जिम्मेदारी है कि अपने सुनने वालों को वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो असल मसला है वो सामने रखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। बेशक ये जो मेरा महबूब मोहम्मद है, मेरा महबूब मोहम्मद है, मर्दों में से किसी के ये बाप नहीं है। मिर रिजालिकुम, मर्दों में से किसी के ये बाप नहीं है। फिर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आपको भेज रहा है नबी बनाकर, रसूल बनाकर,
وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے ہیں، اور پھر صرف رسول ہی نہیں ہیں، صرف نبی ہی نہیں ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور باب نبوت آپ پر بند کر دیا گیا ہے۔ خاتم النبیین، نبوت کا باب بند کر کے اس پر مور لگا دی گئی ہے آپ کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ سادہ سا مفہوم آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کے حوالے سے میں نے رکھا ہے۔ چند بنیادی باتیں پہلے ہم کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پر، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ پر یہ نبوت کا دروازہ بند کیوں کیا ہے اس پر انشاءاللہ، اور جو پاکستان کے اندر واویلا کیا جا رہا ہے ان قادیانیوں کی طرف سے کہ ہمیں تبلیغ نہیں، اس کا اجازت نہیں دی جا رہی، یا طرح طرح کی جو شرارتیں کی جا رہی ہیں، انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی آج ہم گفتگو کریں گے تاکہ نفس مسئلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ، پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا، عبادت کا حقدار ماننا، حق صرف عبادت کا اللہ رب العزت کا ہے، کسی اور فرد کے لیے، کسی اور ذات کے لیے عبادت کا حق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وہ سجدہ ہو یا کوئی بھی عبادت کا نام ہو، وہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ یہ پہلا بنیادی عقیدہ اللہ رب العزت کی توحید کا، اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اس کا صمد ہونا، رحمان ہونا، رحیم ہونا، احد ہونا، لم یلد ولم یولد ہونا، یہ سارا عقیدہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ جتنا عقیدہ توحید ضروری ہے اتنا ہی عقیدہ رسالت ضروری ہے، اتنا ہی عقیدہ رسالت نبوت ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی کلمے کے اندر دونوں عقیدے رکھے ہیں، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ کلمہ اتنا ہے، اتنا کلمہ ہے نہیں، یہ مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے یہ، اور علماء فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ کفر کی حالت پر جاتا ہے، وہ کفر کی حالت پر جاتا ہے جب تک وہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ لے۔ یعنی آسان سادہ لفظوں میں یہ عقیدہ توحید مکمل کب ہوتا ہے، کامل کب ہوتا ہے، قبول کب ہوتا ہے؟ جب اس کے ساتھ رسالت کا عقیدہ قائم اور دائم ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے برعکس ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کوئی نزع کے وقت اتنی بات کہہ دیتا ہے نا محمد الرسول اللہ، تو وہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جائے گا، وہ ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کیونکہ اس نے رسول کو بھی مان لیا ہے، اللہ کو بھی مان لیا ہے، رسول کو بھی مان لیا ہے محمد الرسول اللہ، اور اللہ کو بھی مان لیا ہے۔ اور پہلے اگر
آدھا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس نے اللہ کو تو مانا ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو پھر اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کو سارے ہی مانتے ہیں، اللہ کو اپنے اپنے ذہن، اپنے اپنے عقل، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے شعور، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق سارے ہی، کوئی سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، جین مت ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العزت کی ذات کو وہ مانتے ہیں، لیکن ان کا ماننا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ان کا ماننا قبول نہیں ہے کہ وہ محمد عربی کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے وہ اللہ کو مان کر بھی پکے کے پکے کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا۔ اب اتنی بات آپ نے سمجھ لی ہے، جس طرح رسالت کا ماننا یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے ایمان کی، اسی طرح عقیدہ رسالت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ جس طرح آپ کو رسول ماننا ایمان ہے، نبی ماننا ایمان ہے، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین، اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ بھی، یعنی یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ رسول بھی ماننا، نبی بھی ماننا، اور آخری نبی بھی ماننا۔ اگر کوئی رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، تو وہ آخری نبی نہیں مانتا، تو پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب تھوڑی بات آپ نے مزید سمجھ لی ہے کہ جس طرح رسول ماننا نبی پاک کو، اللہ کا نبی اور رسول ماننا یہ ایمان ہے، اسی طرح آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی ایمان اور رسول ہے۔ اب اسلام کا بنیادی عقیدہ، عقیدے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ہے جڑ، درخت ہوتا ہے نا، درخت، ایک ہے اس کی جڑ، بلڈنگ ہے، ایک ہے اس کی بنیاد، بلڈنگ کی، محل کی، گھر کی بنیاد۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح اگر جڑ نہ ہو تو درخت نہیں رہ سکتا، پھل نہیں دے سکتا، پھول نہیں دے سکتا، وہ قائم نہیں رہ سکتا جڑ کے بغیر۔ اگر بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ، عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور خاتمیت کا کوئی شخص انکار کرنے والا ہے تو جو اسلام کا محل ہے، جو ایمان کی حویلی ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ بندہ مومن نہیں رہ سکتا، ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ اب مسلمان کا، مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت نے آپ کی ذات پر شریعت و نبوت کا باب بند کر دیا ہے۔ چاہے آپ کے بعد کوئی حقیقی نبی آئے یا غیر حقیقی آئے، تشریع آئے یا بغیر تشریع کے آئے، یعنی شریعت، وہ ذلی آئے یا بروزی آئے، یعنی کہ اس نبوت کے تحت ہو، شریعت اسی نبی کی ہو، اسی رسول کی ہو، اور وہ اسی نبی اور رسول کی شریعت کو آگے ذلیت کے طور پر وہ آگے بیان کرنے والا ہو، یہ بھی منع ہے، یہ بھی نہیں۔ اور بروزی وہ مانوی طور پر، اور پھر وہ کتاب والا ہو یا بدون الکتاب، کتاب کے بغیر آئے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی حقیقی نہ غیر حقیقی، نہ تشریع نہ غیر تشریع، نہ ذلی نہ بروزی، اور نہ ہی کتاب والا اور نہ ہی بغیر کتاب کے کوئی نبی آ سکتا ہے۔ آپ پر نبوت کا باب بند کر دیا گیا ہے۔ بر خدا بر ما خدا شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اللہ رب العزت نے ہم پر شریعت ختم کر دی ہے اور نبی پاک پر رسالت ختم کر دی ہے۔ ہم پر شریعت ختم مکمل، کوئی اور شریعت اب نہیں چل سکتی۔ شریعت تب چلے گی جب کوئی دوسرا نبی اور رسول آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر رسالت کا اور نبوت کا باب بند کر دیا ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ، بنیادی مفہوم آسان سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم اس عقیدے کو سمجھ لیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اپنے بارے میں زعم رکھتا ہے، اپنے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، چاہے وہ ذلی طور پر کرے یا بروزی طور پر کرے، حقیقی طور پر کرے یا غیر حقیقی طور پر کرے، تشریح کرے یا غیر تشریح کرے، تمام امت مسلمہ پہلے دن سے نبی پاک سے لے کر آج تک اور قیامت تک تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، جہنمی ہے۔ یہ ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے، اسلام کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں نبی پاک نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے اپنی طرف سے۔ یہ کوئی ظنی بات نہیں ہے، یہ قطعی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مسئلہ یہ ظنی نہیں ہے کہ کوئی ظن رکھ لے، یہ قطعی ہے، اور قطعی ہونے کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور دلیل قطعی کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین، یہ آیت مبارکہ جو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر بیان کی ہے، یہ آیت مبارکہ یہ دلیل قطعی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث نبویہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ یہاں ایک یہ جو لفظ بول رہا ہوں یہ بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ایک اعتراض آئے گا آگے جا کر، یہ اس کا جواب ہے جو پہلے دے رہا ہوں۔ کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوگا، یعنی نبی پاک کے بعد اللہ رب العزت کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یہ جو ایک ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ یہ واپس تشریف لائیں گے، یہ واپس تشریف لائیں گے، واپس آئیں گے، یہ بنیادی اسلام کا عقیدہ ہے، اور پھر وہ آ کر یہاں حکومت بھی کریں گے، مسلمانوں کی فتح بھی ہوگی، مسلمانوں کا بول بالا بھی ہوگا، اپنی زندگی کو پورا کریں گے، اور پھر نبی پاک کے ساتھ گنبد خضرا کے اندر دفن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو وہ آئیں گے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ایک اعتراض ہے قادیانیوں کی طرف سے کہ جب عیسیٰ نبی اللہ آ سکتے ہیں تو یہ غلام اللہ یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، نبی پاک کے امتی بن کر آئیں گے، اور پھر نبی پاک کی شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت نہیں، اپنی شریعت، کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، انجیل ان کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، لیکن اپنی انجیل کو ادھر ہی رکھ کے
جب واپس آئیں گے تو پھر وہ نبی پاک کی شریعت پر عمل کریں گے جیسے آپ شریعت پر عمل کر رہے ہیں. تو کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کو نبی بنا کر نبی پاک کے بعد مبعوث نہیں فرمائے گا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر اور نبی پاک کی شریعت پر عمل کرنے والا بن کر آئیں گے. آپ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننا، نبی تسلیم کرنا، یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسلام اور قرآن اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول سے بغاوت ہے. سب سے یہ بغاوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول تسلیم کیا جائے. اب اگر کوئی آ کر دعویٰ کرتا ہے نبی پاک کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کوئی شخص اس سے جا کر دلیل طلب کرتا ہے کہ میں اسے جا کر معجزہ طلب کروں، دلیل طلب کروں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فتویٰ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس مدعی نبوت کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اس سے دلیل طلب کرتا ہوں، اس سے معجزہ طلب کرتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی فرمایا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت سے جا کر جو دلیل طلب کرے گا، معجزہ طلب کرے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا. وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں کافر ہوگا؟ وہ کیوں کافر ہوگا؟ اب دلیل سنیں نا، آپ عقل کو حاضر رکھیں آپ، کہ ایک بندہ دلیل طلب کر رہا ہے، اس کی دلیل کو رد کرے گا، اس سے جا کر دلیل طلب کرے گا، معجزہ طلب کرے گا، تو کافر کیوں ہو جائے گا؟ کافر اس لیے ہوگا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اندر، آپ کی حدیث پاک کے اندر آپ نے جو فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس پر شک کیا ہے. اس پر شک کیا ہے، اور نبی پاک پر شک کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے. تو اس نے قرآن کی آیت کے اندر شک کیا ہے، نبی پاک کے ارشاد کے پر شک کیا ہے، تو اس شک کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیثیں آپ کے سامنے اس ختم نبوت کے حوالے سے. نبی پاک نے فرمایا کہ بخاری، مسلم، سیاستہ کی ساری کتابوں کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ احادیث موجود ہیں. آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال، میری اور پہلے انبیاء کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال ہے جو اپنے گھر کو، اپنے قصر کو، اپنے محل کو بناتا ہے، اپنے محل کو بناتا ہے، اور پھر اس محل کو مکمل کرتا ہے، احسن کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے بناتا ہے، پورا کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور پھر لوگ دور دور سے جوک در جوک اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اور جب لوگ جوک در جوک اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ محل کو مکمل کر دیا گیا ہے، ہر شے کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اس محل کی دیوار کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہے، وہ دیکھنے میں مکمل لگ رہا ہے، لیکن ایک اینٹ جو ہے پتہ نہیں کیوں چھوڑ دی گئی ہے. وہ لوگ تعجب کرتے ہیں آنے والے، اور وہ آنے والے جب تعجب کرتے ہیں
کہ ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو محل ہے اس کی مثال قصر نبوت ہے. قصر نبوت کا محل ہے. ہر نبی آ کر اس محل کی تکمیل کرتا رہا ہے، اس کو آسن بناتا رہا ہے، اس کو بہترین کرتا رہا ہے، اور جو آخری اینٹ ہے وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. کی آخری اینٹ میں محمد ہوں، اور اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبی بنا دیا ہے، خاتم النبیین بنا دیا ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی قصر نبوت کی آخری اینٹ، قصر نبوت کی آخری اینٹ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ اس کی روایت کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ساری کائنات کو میرے سامنے رکھ دیا گیا، میرے سامنے رکھ دیا گیا، ساری کائنات کو. جس طرح انسان اپنی ہتھیلی پر سرسوں کے دانے کو دیکھتا ہے، رائی کے دانے کو دیکھتا ہے، اس طرح ہمارے آقا مولا ساری کائنات کو دیکھنے والے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو میرے سامنے سمیٹ دیا گیا، رکھ دیا گیا. اور میں نے جب دیکھا تو پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری اس امت میں 30 لوگ ہوں گے جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. یعنی قیامت آنے تک جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کا انکار کریں گے اور خود اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، نبی پاک نے ان کی تعداد کو بیان کر دیا، ان کی تعداد کو بیان کر دیا کہ 30 شخص ہوں گے جو جھوٹا دعوی نبوت کریں گے. ان کو زعم ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے مجھ پر نبوت کا باب بند کر دیا ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ 30 کے 30 افراد وہ جو دعوی نبوت کریں گے، مدعی نبوت ہوں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، اور آخری نبی میں ہوں. جب نبی پاک نے فرما دیا آخری نبی میں ہوں، تو اب نبی پاک کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا انکار کر رہا ہے. اور جو اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بنیادی بات اگر سمجھ جائیں تو پھر اس عقیدے پر کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہے گا کسی بھی انداز میں، کسی بھی انداز میں. اور بے شک وہ زمین کتنی بھی زمین کی تہیں ہوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پورا بحث طلب ہے، جس کے اندر بہت سارا اختلاف کیا گیا ہے کہ زمین کے جو 7 تہیں ہیں، ہر تہ کا ایک نبی ہے، ایک رسول ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حصے کے نبی اور رسول ہیں، اور اس جو حصہ ہے اس کو ختم کیا گیا ہے. زمین کی تہ ہو یا آسمانوں کے اوپر کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، آپ ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری کائنات کے اللہ کی ساری مخلوق کے نبی ہیں. ساری کائنات کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اور پھر ساری کائنات کے لیے آپ کی ذات کے ساتھ نبوت اور رسالت کا باب بند کر دیا گیا ہے، باب بند کر دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ ایک مقام پر آپ نبی ہیں اور دوسرے مقام پر دوسرا نبی ہے، نہیں، آپ آخری نبی ہیں اور پھر آپ پر نبوت اور رسالت کا باب بند کر دیا گیا ہے، اور قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 29 کذاب میں سے 4 عورتیں ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی. یہ بھی نبی پاک نے فرما دیا.
یہ بھی، اور صحیح احادیث ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں. چھوٹی سی ایک بات آپ کے ذہنوں کو حاضر کرنے کے لیے کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 لوگ ہوں گے، ان میں 4 عورتیں ہوں گی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گی، اور انہوں نے کیا ہے. مسلمہ کذاب نے، اسود انسی نے، یہ 3 بندے ہیں جنہوں نے نبی پاک کی زندگی مبارک کے اندر دعوی نبوت کیا ہے. 3 بندے، اور باقی 27 اگر لیں گے تو وہ نبی پاک کے بعد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے بعد جو دعوی نبوت کرے گا ان میں 4 عورتیں ہوں گی، باقی مرد ہوں گے. اور نبی پاک قیامت تک لیے جانتے ہیں کہ کون کون دعویٰ کرے گا، کون کون دعویٰ کرے گا. اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ قیامت تک افراد دعوی نبوت کریں گے، اور نبی پاک نے ان کی تعداد کو بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ مرد کتنے ہوں گے اور عورتیں کتنی ہوں گی. اگر ذہن تھوڑا خراب ہو تو کہیں گے جو اللہ نے علم دیا، تو ہم کب کہتے ہیں کہ نبی پاک کا ذاتی ہے؟ اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے نبی پاک کو علم غیب اللہ نے دیا ہے. جب اللہ نے دے دیا ہے تو بھی مان لے کہ ہمارا وہ نبی ہے جو غیب دان نبی ہے، جو غیب کو جاننے والا نبی ہے ہمارا. اب جب یہ بات بنیادی مقدمہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو اس سے دلیل طلب کرنا بھی یہ بھی کفر ہے. ہم اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، صاحب شریعت رسول آپ کو مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی بھی انداز میں کسی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. آپ خاتم النبیین ہیں. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی بات ہے اسلام کی، اور یہی مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. جب یہ بات سمجھ آ گئی ہے ہمیں، تو اب چلتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی طرف. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ میرے محمد، میرے محبوب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. من رجالکم، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اب آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں نبی پاک کی. حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. 4 صاحبزادیاں ہیں. اللہ نے جو نفی کی ہے مردوں کی. اور آپ کے 2 بیٹے ہیں طیب و طاہر، اور پھر تیسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم. اور مرد کہتے ہیں جو حد بلوغت کو چھو لے، حد بلوغت کو چھو لے اسے مرد کہتے ہیں، اسے رجل کہتے ہیں. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں عبداللہ، طیب و طاہر اور ابراہیم، یہ تینوں کے تینوں بیٹے یہ بچپن کے اندر، ایام طفولیت کے اندر ان کا وصال ہو گیا ہے. وہ مرد کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہوئے، مرد کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں ہوئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا محبوب، میرا محمد مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. اب باپ ہونا ایک بڑا درجہ ہے، بڑا باپ ہونا ایک بڑا درجہ ہے. قرآن نے بیان کیا ہے باپ کا بڑا درجہ، ماں باپ کا بڑا درجہ ہے. حدیث نبوی بری پڑی ہے ماں باپ کے حوالے سے. تو جو باپ ہوتا ہے وہ رحمت کا صاحبان ہوتا ہے، شفقت کا آسمان ہوتا ہے، وہ بڑا مرتبہ اور مقام رکھنے والا ہوتا ہے. اس کی بڑی عزت و آبرو ہے اسلام کے اندر باپ کی. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اس عظیم رتبے کی نفی کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے نا.
باپ کا ہونا ایک بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے کہ باپ بڑا درجہ رکھتا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے. وہ اپنی اولاد کے اوپر شفقت کا سائبان ہوتا ہے، محبت کا آسمان ہوتا ہے. وہ اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے. حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے کہ جب یہ بڑھاپے کی طرف آ جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو پھر اولاد کے لیے کیا حکم ہے یہ درجہ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ بیان کر رہا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا ادب و احترام کریں، ان کی ہر بات کو مانیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کی کسی بات پر ناراض نہ ہوں. جو بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، اف بھی نہ کرنا والدین کے سامنے. یہ اللہ رب العزت والدین کا مرتبہ بیان کر رہا ہے. جب والدین کا اتنا مرتبہ ہے، باپ کا اتنا مرتبہ ہے، تو پھر اپنے محبوب سے اس مرتبے کی نفی کیوں کر رہا ہے؟ جب اتنا بڑا مرتبہ ہے تو پھر محبوب کو بھی باپ بننے دیتا، محبوب کو بھی باپ بننے دیتا، باپ کا درجہ دیتا. تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. تو کیوں؟ قرآن پاک پھر جواب دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ایک وقت آئے گا، ایک گھڑی آئے گی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کائنات اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہی ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا. وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی. اور وہ دن جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا اور بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ درجہ کہاں رہا؟ اور میرا محبوب یہ چھوڑنے والا نہیں. باپ اپنے آپ کو اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، اور میرا محبوب وہ ہے جب وہ دن آئے گا کائنات نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، اور اس وقت میرا محبوب انا لہا کے نعرے لگا رہا ہوگا. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کے اندر کوئی نقص رکھا ہی نہیں کہ اوکھے ویلے اگر کوئی دوست کو چھوڑ دیتا ہے تو دوستی کے اندر شک پڑتا ہے نا، مشکل وقت کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اپنے محبوب کی ذات کے اندر ایسا کوئی چیز رکھی نہیں کہ جب امت پر اوکھا وقت آئے، کڑا وقت آئے اور میرا محبوب انہیں چھوڑ دے. فرمایا نہیں، یہ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ رسول ہے. اور کیسا رسول ہے؟ جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی، اس وقت بھی میرا رسول اپنی امت کے لیے سائبان بن کر انا لہا انا لہا انا لہا کی آوازیں لگائے گا کہ آؤ آج میرے پاس آ جاؤ، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. اور پھر کیسا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب کیسا محبوب ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جب کسی امتی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے نا. عزیز علیہ ما عنتم کا معنی کیا ہے؟ جب کسی امتی کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے تو جس کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھتا ہے اسے اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنا نبی تکلیف محسوس کرتا ہے. جتنا نبی تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے. عزیز علیہ ما عنتم کا یہ معنی ہے. اب شرم کرنے چاہیے نا امتیوں کو. وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و سخا سر بسر. ارے تجھے کھائے تپے سکر، تجھے کس سے بہار ہے؟
جب بھی تنقید کرتا ہے نبی پر تنقید کرتا ہے، جب بھی اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، کبھی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، کبھی نبی پاک کی شانوں کا انکار کرتا ہے. جب بھی تیری زبان کھلتی ہے تو نبی پاک کی ذات پر کھلتی ہے. تو تنقید کرتا ہے نبی پاک کی ذات پر، اپنے ماں باپ پر تنقید کر، تجھے پتا چلے وہ حبیب تو ہر وقت تیرے یہ دعائیں کرتا ہے. کتنی محبت کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کو میرے مدینے کے اندر آ کر کوئی تکلیف پہنچی، میرے مدینے کے اندر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، وہ بخار کی صورت ہے یا کوئی اور صورت ہے، اور اس نے اس تکلیف پر صبر کیا، اس تکلیف پر صبر کیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میں اس کا شفیع ہوں گا، اس کی شفاعت کروں گا. یہ عزیز علیہ ما عنتم، کتنی محبت ہے. ایک اور حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، رازدار مصطفیٰ، باپ بھی رازدار ہے اور بیٹی بھی رازدار ہے نبی پاک کی، دونوں یہ رازدار مصطفیٰ ہیں. وہ صدیق ہیں، یہ صدیقہ ہے. ایک دن آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں گھر کے اندر، تو سید عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سیدہ کے سر پر رکھا، فرمایا عائشہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے، تیرے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرمائے. دعا کی. جب نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک سر پہ رکھ کر دعا کی نا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، گویا آپ وجد فرما رہی ہیں. اتنی خوش ہیں، اتنی خوش ہیں کہ نبی پاک نے میرے لیے دعا کی ہے. جب نبی پاک نے اس کیفیت کو دیکھا نا، فرمایا عائشہ بہت خوش ہو آج. عرض کی یا رسول اللہ کیوں خوش نہ ہو، عائشہ کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں، عائشہ کیوں خوش نہ ہو؟ فرمایا بہت خوش ہو. فرمایا عرض کی ہاں یا رسول اللہ بہت خوش ہوں میں. اچھا بہت خوش ہو، کیوں خوش ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے آج میرے لیے دعا فرمائی ہے، آج میرے لیے دعا فرمائی ہے. تو نبی پاک فرمایا اس امت کا کیا حال ہوگا، ان کی خوشی کیسی ہوگی، امت کی خوشی کیسی ہوگی جس امت کے لیے میں محمد دن میں 5 بار دعا کرتا ہوں. جس امت کے لیے میں محمد دن میں روزانہ 5 بار دعا کرتا ہوں، ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اور وہ تو 5 مرتبہ دن میں ہمارے لیے دعا کریں اور ہم کہیں ان پر درود نہیں بھیجنا، اذان سے پہلے نہیں بھیجنا، بعد میں نہیں بھیجنا، ان کو یا رسول اللہ نہیں کہنا. سوچیں پھر احسان کا بدلہ اسی طرح دیا جاتا ہے. وہ تو دن میں 5 بار ہمیں یاد کرے محبوب، اور ہم ایک بار بھی یاد نہ کریں اپنے آقا مولا کو. تو اللہ رب العزت نے جو ابوت کی نفی کی ہے من رجالکم، اس لیے کی ہے کہ ایک وقت آئے گا باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، اور میرا محبوب وہ محبوب ہے، ایسا رسول ہے کہ کل قیامت کے روز جب سارے نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان، آج اس وقت جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ہستی ہوگی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اب ایک بنیادی سوال آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، یہ جو اللہ رب العزت نے نبوت کا باب بند کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ سلب نبوت ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کو سلب کر لیا گیا ہے، چھین لیا گیا ہے، نہیں، سلب نبوت نہیں ہوا، نبوت کا باب بند کیا ہے۔ کیوں بند کیا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں نا، ایک شفیق شخص جو ہوتا ہے، ایک بزرگ جو ہوتا ہے، نیک شخص جو ہوتا ہے، وہ اپنے مریدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے وہ رحمت ہوتا ہے، برکت ہوتا ہے، یا نیکی جو ہے وہ لوگوں کے لیے برکت کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، چین کا ذریعہ، امن کا ذریعہ۔ ایک سخی ہے، سخی جو شخص ہوتا ہے جسے سخی کہتے ہیں، وہ جو سخی ہوتا ہے وہ اپنے ملنے والوں کے لیے اپنے پیسے کی وجہ سے ان کے لیے رحمت ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک رحمت کا باب ہے، نبی نبوت ایک باب ہے رحمت کا، شفقت کا، رافت کا، اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمت ہے اس کے لیے نبی ہوتا ہے، اور اس باب کو بند کر دیا گیا ہے، یہ اچھی علامت تو نہیں ہے۔ چاہیے یہ تھا، عقل یہ کہتی ہے کہ اس باب کو کھلا رکھا جائے، اس رحمت کے دروازے کو کھلا رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمت اس کے ذریعے آتی رہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس باب کو بند کیوں کیا ہے، اس دروازے کو بند کیوں کیا ہے؟ پہلے انبیاء جو آئے تھے ان کا جو فیضان نبوت تھا، ان کے اندر جہاں جہاں اتنی ان کی قوت تھی ان کے فیضان نبوت کے تقسیم کرنے میں، کسی کی نبوت ایک علاقے کے لیے، کسی کی نبوت 2 گاؤں کے لیے، کسی کی نبوت ایک شہر کے لیے، جو پہلے انبیاء آئے ہیں، اور اس کی نبوت کا فیضان اس کی عمر تک چلتا رہا۔ جب اس کی عمر ختم ہوئی تو پھر آگے منتقل ہو گئی اس کی نبوت کا فیضان، وہاں نبوت کا فیضان بند ہو گیا۔ تو پہلے انبیاء وصال کے ساتھ اور اپنی نبوت کے دور کے ساتھ ساتھ ان کے فیضان نبوت کو بند کر دیا گیا، اور یہاں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات آپ پر نبوت کا باب بند کیا ہے۔ اور بند کیسے ہوا ہے کہ پہلے نبی ان کی نبوت کے فیضان کی حد اتنی تھی کہ جتنا علاقہ تھا اتنی حد تھی، اور جتنی عمر تھی اتنی ہی حد تھی، اور محبوب پر بند کیا کہ محبوب دنیا سے چلا بھی جائے، اس کائنات سے چلا بھی جائے، اس کے اندر فیض دینے کی اتنی قوت موجود ہے، یہ قبر کے اندر جا کر بھی امت کو نبوت کا فیض دیتا رہے گا۔ پھر دوسری بات، آپ پر نبوت کا باب بند کیوں ہوا ہے؟ یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شان ہے نبی پاک کی۔ اللہ رب العزت نے نبوت کا تخت بچھایا، نبوت کا تخت بچھایا۔ اس نبوت کے تخت پر کبھی آدم علیہ السلام کو بٹھایا، آدم میں نے نبوت کا تخت بچھا دیا ہے، آؤ بیٹھو۔ آدم علیہ السلام آئے، نبوت کے تخت پر بیٹھے، اپنی نبوت کا دور پورا کیا۔ پھر نوح علیہ السلام آئے، نوح آ جاؤ، آ کر بیٹھو۔ پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آتا رہا، نبوت کے تخت پر بیٹھتا رہا، لوگ بھی دیکھتے رہے اور اللہ بھی دیکھتا رہا، اللہ بھی دیکھتا رہا۔ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تخت نبوت پر براجمان ہوتے رہے، بڑی شان کے ساتھ، بڑی حسن کے ساتھ ججتے رہے۔ سارے نبی اس تخت نبوت پر ججتے رہے۔ جب سارے بیٹھ گئے تو سب سے آخر میں اپنے محبوب کو لا کر بٹھایا، اپنے محبوب کو اس تخت نبوت پر لا کر بٹھایا۔ جب بٹھایا نا تو اللہ پہلوں کو بھی دیکھتا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہلے نبیوں کو بھی اس
تخت نبوت پر بیٹھا ہوا دیکھتا رہا ہے، اور جب آخر میں اپنے محبوب کو دیکھا نا تو فرمایا محبوب جتنا تخت نبوت پر تو سجا ہے نا، میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں اس تخت نبوت پر تیرے بعد کسی کو نہیں بٹھاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ محبوب جیسے تو سجا ہے تخت نبوت اور رسالت پر، میں خدا ہو کر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ محبوب تیرے بعد اب کوئی یہاں سجے گا نہیں، تیرے بعد کوئی یہاں سجے گا نہیں، بس تو نے اپنی حد کر دی ہے، تو اتنا سجا ہے، اتنا سجا ہے، اتنا سجا ہے کہ تیری ذات پر میں اپنے تمام حسن کے سانچے بند کرتا ہوں۔ جو تجھے حسن دیا گیا ہے نا، بس تیرے جیسا نہ حسین پیدا کروں گا تیرے بعد، حسن کے سانچے بھی توڑوں گا، اور نبوت پر، نبوت کے تخت پر جیسے تو سجا ہے نا، جیسے تو سجا ہے، تیرے بعد اب کوئی سجنے والا نہیں، تیرے بعد اب سجنے والا کوئی نہیں، اس لیے تجھ پر نبوت کا باب بند کر رہا۔ لوگ اور معنی لیتے ہیں ختم نبوت کا، لیکن یہ ذوقی پہلو دیکھیں کیسا ہے۔ اور پھر جو نبی ہوتا ہے نا، نبی کی من جملہ صفات میں سے، خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے نبی کی کہ نبی اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے، اللہ نبی سے ہم کلام کرتا ہے، اللہ نبی سے کلام کرتا ہے، نبی اللہ سے کلام کرتا ہے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت کا کلام نبی سے ہوتا ہے، اللہ نبی سے کلام کرتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ سن لیں۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے نبی سے کلام کرتا ہے جبریل کے ذریعے، جبریل کے ذریعے۔ کبھی اللہ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے درخت کے ذریعے، یہ قرآن ہے۔ انی انا اللہ، درخت سے آواز آئی، کس کو؟ بولو نا، موسیٰ علیہ السلام کو۔ درخت سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، درخت سے آواز آئی کہ میں اللہ ہوں۔ درخت اللہ نہیں، درخت اللہ نہیں، اللہ درخت سے بول رہا ہے۔ اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن، اللہ درخت سے بول رہا ہے، اس کی مرضی ہے، جہاں سے مرضی بولے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے وہ۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات وہ درخت سے بول سکتی ہے تو ولی اللہ کی زبان سے کیوں نہیں بول سکتی؟ اگر وہ درخت سے بول سکتا ہے تو اپنے ولی کی زبان سے کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ اس کی مرضی ہے، جہاں سے مرضی بولے، وہ آپ کا پابند تو نہیں ہے نا۔ تو کبھی جبریل کے ذریعے بولتا ہے، کبھی درخت کے ذریعے بولتا ہے، کبھی بغیر نسبت، بغیر واسطے، بغیر ذریعے کے بولتا ہے۔ قادر ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج وہ نہیں ہے، جہاں سے جس کے ساتھ جس طرح مرضی کلام کرے، جتنا مرضی کلام کرے، اس کی مرضی ہے۔ کبھی محبوب مکے میں ہوتا ہے تو جبریل کو مکے بھیجتا ہے، محبوب مدینے میں جاتا ہے، جبریل سے کہتا ہے چل مدینے پیچھے، اس کی مرضی ہے، جیسے مرضی کلام کرے۔ کبھی محبوب کے ساتھ وہ مکہ اور مدینہ کے اندر کلام کرتا ہے، اور کبھی تنہا محبوب کو اپنے پاس بلا کر معراج کی رات وہاں کلام کرتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے سے، اپنے محبوب سے کلام کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب جو کلام اللہ رب العزت کرتا ہے، اس کلام کی نسبت اگر وہ نبیوں سے کرے، اگر وہ نبیوں سے کرے تو اسے وحی کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے ولیوں سے کرے تو اسے الہام اور القاء کہتے ہیں، اسے الہام اور القاء کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہے، محدث نہیں، ایک محدث ہے
اور میری امت کا محدث وہ عمر فاروق ہے. وہ سیدنا عمر فاروق اعظم میری امت کا محدث عمر فاروق ہے. محدث کسے کہتے ہیں؟ فقہاء نے، علماء نے، لغت نے لکھا ہے کہ محدث اسے کہتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کلام کرے. جس سے اللہ رب العزت کلام کرے. وہ نبی نہ ہو لیکن اللہ اسے کلام کرے تو اسے محدث کہتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سے کلام کرنا اور اللہ کا سیدنا عمر فاروق سے کلام کرنا ایک بات نہیں، دو کلام نہیں، تین کلام نہیں. جو سیدنا عمر فاروق کی سیرت کی کتابیں ہیں اس پر شاہد ہیں کہ 17 بار اللہ رب العزت نے جو کلام سیدنا عمر فاروق نے زمین پر کیا ہے اللہ رب العزت نے اسی کلام کو نازل کر دیا ہے. اب جو واہی ہوتی ہے نا، واہی یہ صرف نبی کی طرف جو واہی ہے. باقی اگر غیر نبی کی طرف یہ لفظ استعمال ہوگا واہی کا، کیونکہ غیر نبی کی طرف بھی یہ نسبت ہوتی ہے اس لفظ کی، تو غیر نبی کی طرف اگر ہوگا تو یا اسے الہام کہیں گے، یا اسے القاء کہیں گے، یا اسے وسوسہ کہیں گے. اگر قرآن کو پڑھیں آپ تو شیطان اپنے چیلوں کو واہی کرتا ہے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. شیطان اپنے چیلوں کو واہی کرتا ہے. تو اب اس سے کیا مراد ہوگی؟ وسوسہ. وہ اپنے چیلوں کے دل پر سونڈ رکھ کے نا، شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے کسی انسان کے دل کے اندر. گناہ کا وسوسہ آتا ہے، برائی کا وسوسہ خیال آتا ہے. تو کیسے خیال آتا ہے؟ علماء نے، شارحین نے بیان کیا ہے کہ شیطان اپنی سونڈ کو، اپنی جو اس کی سونڈ ہوتی ہے نا، اس سونڈ کو اس انسان کے دل پر رکھتا ہے اور پھر پھونک مارتا ہے. تو اس انسان کے دل کے اندر گناہ کا اندیا پیدا ہوتا ہے. شیطان کی پھونک سے انسان کے دل کے اندر گناہ کا اندیا، گناہ کرنے کا جو ارادہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اگر شیطان پھونک مارے دل پر، تو گناہ کا اندیا پیدا ہوتا ہے. اور اگر اللہ کا ولی دل پر پھونک مارے تو نیکی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اب اگر اس لفظ کا نسبت شیطان کی طرف ہو واہی کی تو پھر وسوسہ، اور اگر نیک بندوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی القاء اور الہام ہوگا. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف واہی کی. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نحل کی طرف واہی کی. نحل جانتے کیا ہے؟ بولو. شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی، اسے نحل کہتے ہیں. سورہ نحل ہے قرآن پاک کے اندر. سورہ نحل قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کی طرف واہی کی. اب شہد کی مکھی کی طرف جو واہی کی جا رہی ہے وہ واہی ہے. واہی تو انبیاء کے لیے ہے. لفظ اگر غیر نبی کے لیے ہوگا تو اس کا معنی القاء اور الہام ہوگا. اللہ دل کے اندر بات ڈالتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کی طرف واہی کی ہے فَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، تو وہ کون سی واہی کی ہے؟ وہ کون سی واہی کی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی سے بات کی کہ اے شہد کی مکھی، اگر تو اپنے اس تھوک کو میٹھا کرنا چاہتی ہے نا، یہ واہی کی. اگر تو اپنے اس تھوک کو، جو تھوک نکلتا ہے، اس کو اگر تم میٹھا کرنا چاہتی ہے نا، تو پھر میں خدا تمہیں بات بتاتا ہوں، تم میرے محبوب پر درود پڑھو. تھوک میٹھے نہیں ہوتے.
تھوک میٹھے نہیں ہوتے، بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہم شہد کو، یہ تھوک ہے، بلکہ اور بھی کوئی کہتے ہیں یہ تھوک ہے ایک مکھی کا، جسے بڑی شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، اس کے شفائیں اندر رکھی گئی ہیں۔ یہ مٹھاس کہاں سے آئی ہے؟ اس شہد کے اندر شفا کہاں سے آئی ہے؟ یہ شفا اور مٹھاس آئی ہے نبی پاک کی ذات پر درود بھیجنے سے۔ اور ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا ہماری عبادتوں کے اندر مٹھاس آ جائے، ہماری زندگی کے اندر مٹھاس آ جائے، تو ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر نبی پاک کی ذات پر درود بھیجیں۔ اب وہی ایک خصوصیت ہے، اللہ رب العزت جو اپنے نبیوں سے کلام کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی سے کلام کیا ہے، ہر نبی سے کلام کیا ہے، واسطہ بالواسطہ اس نے کلام کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کلام کیا، نوح علیہ السلام سے کلام کیا، ابراہیم سے کلام کیا، اسماعیل سے کلام کیا، موسیٰ و عیسیٰ سے کلام کیا، سارے نبیوں سے کلام کیا نا۔ جب سارے نبیوں سے کلام ہو گیا تو آخر میں اپنے محبوب سے کلام کیا۔ جب محبوب سے کلام کیا تو اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے سارے نبیوں سے کلام کیا ہے، لیکن جو مجھ رب کو تیرے ساتھ کلام کرنے میں لطف آیا ہے، اللہ لطف سے پاک ہے، اللہ لطف سے پاک ہے، ختمہ نہ لگ جائے یہاں پہ، لطف سے، ذوق سے پاک ہے وہ، کیفیت سے پاک ہے وہ۔ یہ ہمارے لیے لطف ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، ذوق ہے، کیفیت ہمارے لیے ہے، وہ تمام کیفیات سے پاک ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہے نا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کا کوئی رنگ نہیں، وہ خود بے رنگ ہے، لیکن اس ساری کائنات کے اندر اسی کا رنگ ہے، ساری کائنات کے اندر اسی کا رنگ ہے۔ تو اللہ رب العزت جو لطف سے پاک ہے، ذائقے سے پاک ہے، جو کیفیت سے پاک ہے، جو کیمیت سے پاک ہے، اس اللہ نے فرمایا کہ میں لطف سے پاک ہوں، لیکن محبوب سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جو کلام میں کرتا رہا ہوں پہلے انبیاء سے، اور آج جو تیرے ساتھ کلام کیا ہے، تیرے ساتھ کلام کرنے میں وہ لطف آیا ہے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں تیرے بعد میں کسی سے کلام نہیں کروں گا، تیرے بعد کسی سے کلام نہیں کروں گا، بس تجھ پر کلام بند، اور تو جو تخت نبوت پر سجا ہے، بس اتنا سجا ہے کہ تیرے بعد تخت نبوت پر کوئی اور بیٹھے گا ہی نہیں، نہ میں کلام کروں گا اور نہ کوئی وہاں بیٹھے گا۔ یہ ہے ختم نبوت کا پہلا مرحلہ، پہلا مرحلہ کہ اللہ رب العزت نے یہ نبوت کا باب بند کیوں کیا ہے۔ نبی پاک کی کیسی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر سب کچھ بند کر دیا کہ اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں، میرا محبوب اب قیامت تک اس کا فیض اتنا ہوگا، فیض نبوت اتنا ہوگا، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، قیامت تک جو لوگ آئیں گے میرا محبوب ہی ان کی تربیت کرتا رہے گا، ان کی ہدایت کا سامان بنتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ پر نبوت کا باب بند کیا، اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے ملک پاکستان کے اندر انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ بات کریں گے۔ وما علینا الا